وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آئیے ناصر سننے سنانے سے پہلے مرتبہ جمہوری اردو کی پڑھے پڑھے فوائد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا علیہ وسلم یا رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. نعت باقی چند اشعار آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوا تھا گنہگاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. گنہگاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے؟ اور حضرت بے شک ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوا تھا اور نبی مختار ہے اس کی روایت ڈھونڈنے والوں. نبی مختار ہے اس کی روایت ڈھونڈنے والوں. ذرا بتلاؤ تو جابر کو بیٹا کون دیتا ہے؟ ذرا بتلاؤ تو جابر کو بیٹا کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے؟ اور یہ بھی اشعار ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوا تھا بہت خوب. اور میرے سرکار کی رحمت خدیجہ پاک سے پوچھو. میرے سرکار کی رحمت خدیجہ پاک سے پوچھو. زمانے میں کسی بیوہ کو رشتہ کون دیتا ہے؟ زمانے میں کسی بیوہ کو رشتہ کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں بھروسہ کون دیتا ہے؟ اور سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے ان فرعون زادوں کو؟ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے ان فرعون زادوں کو؟ کلیم اللہ کو دریا میں راستہ کون دیتا ہے؟ کلیم اللہ کو دریا میں راستہ کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے؟ اور حضرت بے شک ملاحظہ فرمائے. بہت عمدہ. اور زمانہ کیسے بھولے گا چچا حمزہ کی قربانی. زمانہ کیسے بھولے گا چچا حمزہ کی قربانی. خدا کے راہ میں اپنا کلیجہ کون دیتا ہے؟ خدا کے راہ میں اپنا کلیجہ کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے؟
اور سنا ہے بھائی پہ بھائی لٹاتا ہے اپنی جان، سنا ہے بھائی پہ بھائی لٹا دیتا ہے اپنی جان، مگر عباس کے جیسا، مگر عباس کے جیسا سہارا کون دیتا ہے، میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے۔ اور حضرت بے شان ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہو بہت اور علی بولے میں خیبر فتح کر کے لوٹ آؤں گا، علی بولے میں خیبر فتح کر کے لوٹ آؤں گا، ذرا دیکھو میرے ہاتھوں، ذرا دیکھو میرے ہاتھوں میں جھنڈا کون دیتا ہے، میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے۔ اور آخری اشعار ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہو بہت اور بروز حشر جنت میں سبھی داخل نہیں ہوں گے، بروز حشر جنت میں سبھی داخل نہیں ہوں گے، فرشتے دیکھیں گے ان کا، فرشتے دیکھیں گے ان کا حوالہ کون دیتا ہے، فرشتے دیکھیں گے ان کا حوالہ کون دیتا ہے، میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے۔ آگے باقی چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہو بہت لم یأتی نذیر فی نظر، لم یأتی نذیر فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، لم یأتی نذیر فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا، کہ البحر والا والموج تگا من بے کس تو فاہوش ربا، من بے کس تو فاہوش ربا، مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مورے نیا پار لگانا، لم یأتی نذیر
فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. اور آخری اشعار ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوتا ہو اور بس خام نوائے رضا نائے طرز میری نائے رنگ میرا کہ بس خام نوائے رضا نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پارا جانا لمیات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے ایک بار آقا انعامدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. سبحان اللہ. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. تو قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. کیونکہ محفل پاک جو آج عالی جناب محب گرامی کتاب الدین انصاری صاحب جو اپنے گھروں میں منعقد کیے ہیں، ان کے پوتے جنید رضا صاحب نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اس کی تکمیل پر جو ہے تو یہ پروگرام منعقد کیا ہے. شعر ملاحظہ کیجیے. اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے کہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ہم اپنے پیسوں کو نہ جانے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی دولت اگر ہے تو ہمارے نبی. اور ہمارا جو پیسہ نبی کی میلاد پر خرچہ ہو، جو ہمارے مال نبی کی میلاد پر خرچہ ہو، یقیناً اس مال کا کوئی دوسرا مثال نہیں لا سکتا. کہیے سبحان اللہ. یقیناً اس مال سے بڑھ کر کوئی مال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے نبی کی محبت میں خرچ کیا ہے. یقیناً ان کے پوتے نے نصر الدین صاحب کے جو ہے تو بچے نے قرآن مکمل کیا. دیکھیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے پھر میں رخصت ہو جاؤں گا. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، بیچ میں قبرستان ہوتا ہے. جیسے آپ قبرستان کے پاس پہنچتے ہیں، اس قبرستان سے آگے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر ہے، اس قبر پر قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. اس قبر میں جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے، مبتلا ہے. وہ چلے گئے، اللہ کے نبی تھے، قبر کے حال سے معلوم ہو گئے. جب آپ واپس آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہی شخص جس پر اللہ کا عذاب نازل تھا ابھی جنت میں ہے. کہیے سبحان اللہ. ابھی شخص کیا ہے؟ وہ شخص ابھی جنت میں ہے. اب اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے بار الہ پروردگار عالم، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ابھی جب میں راستے سے جا رہا تھا تو یہ بندہ جو ہے تو عذاب الہی میں مبتلا تھا، پھر جب ابھی ادھر سے واپس آیا تو مولا یہ جنت میں ہے کہ راج کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی عیسیٰ، یہ شخص حقیقت میں ابھی جہنم میں تھا، اس پر میرا عذاب جو ہے تھا، لیکن
یہ شخص جب انتقال ہوا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کا جو ہے تو بچہ پیدا ہوا. جب بچے آج پڑھنے کے قابل ہوئے تو ان کے باپ جو ہے اس کو مدرسے میں لے کر کے گیا اور مولانا صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ دنیا میں بسم اللہ پڑھے، جس کا بچہ قرآن کی آیت دنیا میں پڑھے، اس کے باپ کو میں عذاب میں رکھوں، لہذا میری رحمت کو گوارا نہ ہوا اور میں نے اس کو جنت عطا کر دیا. اس کو میں نے جنت عطا کر دیا. تو دیکھیے قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ایسی بابرکت چیز ہے کہ یقیناً جب انسان اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتا ہے تو دنیا سے لے کر آخرت تک کے لیے اس کو فائدہ ہے. آج تو ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. آج دیکھیے جب انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیں. حالانکہ نہیں، جس چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے کیا جائے وہ کام مکمل ہوتا ہے، وہ ادھورا نہیں رہتا. کہا گیا کہ ہر وہ عظیم الشان کام جس کا کام بسم اللہ سے کیا جائے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. تو یقیناً اگر ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں گے قرآن کی تو ہماری قدر کریں گے، ہماری باپ کی قدر کریں گے، ہماری اولاد کی قدر کریں گے، ہمارے رشتہ داروں کی قدر کریں گے، وہ سارے چیزوں کے حقوق کو سمجھیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے آج ہمارے بچے ہمارے بچے جب جوان ہوتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے جیسا کہ کرنا چاہیے. دیکھیے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن ڈھیروں ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، یعنی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے، اتنی نیکی ان کے پاس ہوگی کہ پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی. جب اس کے نام اعمال تولے جائیں گے تو نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، یعنی وزندار ہو جائے گا اور گناہ کا ہلکا ہو جائے گا. وہ بندہ بڑا خوش ہوگا کہ یار ہماری اتنی ساری نیکیاں جو ہے تو ہماری نیکیاں جو ہے تو اتنی زیادہ ہے، ہم نے اتنی ساری نیکیاں کی، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلے پر گرے گا تو وہ کاغذ کا پلہ جو ہے گناہ کا پلہ جو ہے تو بھاری ہو جائے گا، نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. اللہ اکبر. جیسی کاغذ کا ٹکڑا پڑے گا گناہوں کے پلے پر تو گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکی کا ہلکا ہو جائے گا. اللہ کا حکم ہوگا فرشتے اسی منہ کے بل گھسیٹ اور جہنم میں لے کر کے جائیں. وہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے لگیں گے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں سے وہ بندہ عرض کرے گا کہ فرشتے یہ بتا، مجھے تو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری اتنی ساری نیکیاں آخر اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا تھا کہ ساری نیکی برباد ہو گئی. تو فرشتے عرض کریں گے کہ ایسا تو نے اپنی ماں اور باپ سے دنیا میں ایک مرتبہ چلا کر کے بات کیا تھا، وہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا تھا اور یہ کاغذ کے ٹکڑے تمہارے گناہوں کے پلے پر گرنے کی وجہ سے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا. تو اب دیکھیں کہ ماں باپ کی ناقدر کرنے والے، ماں باپ کی جو ہے تو عزت نہیں کرنے والے، خدمت نہیں کرنے والے، صرف ایک مرتبہ چلا کر کے بات کیا تھا تو کیا ہوا کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے گئے. لیکن جب ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، جب ہم اپنے اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے، یقیناً جب ہم مدرسے کی تعلیم دیں گے تو بچے ہماری بات مانیں گے، ہماری قدر کریں گے، اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے. یقیناً جہاں جس کا مقام ہے، عزت ہے، وہاں وہ اس چیز کو کرتا ہوا نظر آئے. شاعر کہتا ہے کہ شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے وہ ہے، اور جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. اذان کو نماز کو رسول کے بیان کو، اذان کو نماز کو رسول کے بیان کو کیا ہے معتبر جس نے حسین ہی حسین ہے. اور فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، موت تھر تھر کانپ رہی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت تھر تھر کانپ رہی ہے زندگی سجدے میں ہے. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، اور جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. بس میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور خاص کر نصر الدین صاحب کے بچے نے جو قرآن پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی مزید اس کو ہمیشہ اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہمارے بیان کرنے میں آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی بہتان یا نقص کو توبہ کرتا ہوں. استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہمارے دل بلاغ یہ پتہ بلا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کھڑے ہو کر سلام کر لیتے ہیں.